السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، منہیات قرآنی، قرآن میں جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ 2 پارے مکمل ہو چکے تھے، پھر درمیان میں وقت کے اعتبار سے موضوع جو آ جاتا ہے پھر اس پر گفتگو کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، سیرت پر تقریباً تمام جمعوں میں گفتگو کی گئی۔ آج سے پھر دوبارہ اسی موضوع کی ابتدا کرتے ہیں، منہیات قرآنی۔ آج تیسرے پارے کا پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس پڑھی گئی آیت مبارکہ میں اللہ کا جو فرمان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے یہ جو آج کی گفتگو کے لیے منتخب کی گئی ہے، جس میں بہت اہم بات کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو لے کر جو ظاہری ترجمہ ہوتا ہے، ظاہر میں تو یہی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اس ترجمے کو لے کر لوگوں کے اندر بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں۔ سو کالڈ جو لوگ ہوتے ہیں یا دین کے دشمن، وہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، چونکہ وہ خود تو پڑھتے نہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ تحقیق کرنے والوں کی بات کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو وہ ظاہری معنی لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ دین سے زبردستی آئے نہیں ہے بھائی، مولویوں نے نمازوں سے زور لایا، روزے سے زور لایا، وقت سارا ضائع کر رہے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کا سہارا لے کر دین کے بنیادی احکامات پر عمل کرنے سے وہ اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں۔ دین میں جب زبردستی ہے ہی نہیں تو پھر کیا نمازیں اور یہ اتنی مصیبت میں ڈلنا ہے۔ حالانکہ اس آیت سے مراد دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یہ نہیں ہے،
اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے صحابہ ایسا کرتے، جبکہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے بعد حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا حیات ایک نماز بھی شرعی عذر کے بغیر وہ قضا نہیں فرمائی۔ 4 نمازوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک کسی غزوے سے واپسی راستے پر، اور 3 نمازیں غزوہ خندق کے موقع پر، اور اس میں بھی جو قضا ہوئی بعد میں کفار کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں کو، اللہ ان کے گھروں کو وہ آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے مشغول رکھا۔ وہ سنگ باری اتنی تیز تھی کہ ممکن ہی نہیں تھا کسی کا نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں، کبھی کوئی اسلامی حکم ان سے نہیں چھوٹا، خلفائے راشدین کی ساری۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قوت ارادہ اور حالانکہ جو اس آیت کا درست ترجمہ ہے، جو صحیح ترجمہ ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے میں اور قبول نہ کرنے میں کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں۔ قبول کرنے میں، غیر مسلم کا اسلام لانے میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ قوت ارادہ اور قوت اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو، اس کی مرضی ہے۔ مسلمان کی طرف سے اختیاری ایمان طلب کیا گیا ہے، زبردستی ایمان نہیں۔ اور یہ مسلمان کی طرف سے اختیاری ایمان کا قبول کرنا قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ دہر کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ اب اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہے وہ شکر گزار بندہ بن کر اسلام لے آئے، چاہے نہ شکرہ بن کر کفر پر کاربند رہے، اب اس کی مرضی ہے۔ انسان کو جو اللہ نے ایک درجے کا اختیار دیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی سورہ بلد کے اندر آیت نمبر 7 سے 10 تک اس کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے مخاطب قرآن، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں دی ہیں، یعنی اس انسان کو ہم نے اسے 2 آنکھیں دی، وَلِسَانًا، ایک زبان دی، وَشَفَتَيْن، 2 ہونٹ دیے۔ ہاں جی، انسان تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کو 2 آنکھیں دی، زبان دی، 2 ہونٹ دیے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی علم اور عقل کے ذرائع ہم نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ دماغ سے کیا؟ علم، آنکھوں سے علم کو دیکھتا ہے، دماغ سے اس کو سمجھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہونٹ اس کو الفاظ کو ادا کرنے کے اندر وہ معاون بنتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے وہ سارے ذرائع اس کو دے دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے کیا ہم نے اسے دکھائے نہیں ہیں؟ یقیناً دکھا دیے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو، یا اللہ نے انسان پر خیر اور شر، ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت، خوشبختی اور بدبختی کی راہوں کو واضح کر دیا۔ آپ اس کی اپنی مرضی ہے، جس راستے پر مرضی چلے۔ سورہ شمس کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے سنوارا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَاهَا، اور پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے لیے برائی کی ہے، اور وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری اور اچھائی کا سبب ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَاهَا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ بات درست ہے، اور یہ بھی ڈال دی ہے یہ بات غلط ہے۔ اب وہ خود اس کی تمیز کرے گا۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اور میلانات رکھ دیے ہیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ انسان کے لاشعور میں اللہ نے اس بات کی سمجھ رکھ دی ہے
کہ اخلاق میں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ انسان فطری طور پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اچھے اور برے اعمال، اچھے اور برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے۔ فجور یعنی بد کرداری بری چیز ہے، اور تقوی یعنی پرہیزگاری یہ اچھی اور عمدہ چیز ہے۔ یہ باتیں انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ انسان کی فطرت انہیں پہچان دیتی ہے۔ برے سے برا بندہ، کمزور سے کمزور، نااہل، لا علم بندہ بھی جب کوئی خلاف شریعت، خلاف فطرت، خلاف عقل کام ہو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کام درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ انسانی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے۔ چور کو پتہ ہے میں یہ غلط کر رہا ہوں، ہاں جی، رشوت خور کو پتہ ہے میں یہ رشوت لے رہا ہوں، بے نمازی کو پتہ ہے میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی اچھا نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دونوں طرح کے میلانات انسان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ فطرتاً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کے اندر، لا تبدیل لخلق اللہ، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ فطرت، یہاں فطرت سے مراد قبول حق کی صلاحیت ہے۔ گویا قبول حق کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ وہ پہچانتا ہے کہ حق کیا ہے، درست کیا ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے وہ چرخہ کاٹتی تھی، یہ چرخہ جو پہلے اب تو کم ہے یا، اس نے کہا کہ میں چرخہ کاٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی جس نے مجھے اللہ کی وحدانیت کے قریب کر دیا اور اس کا سبق سکھا دیا، کہ میں نے سوچا بیٹھے ہوئے کہ یہ میں چرخے کے سامنے بیٹھی اس کو کاٹ رہی ہوں، اگر کوئی عورت میرے مد مقابل بیٹھ جائے سامنے دوسری طرف، دونوں چرخہ چلانے لگے تو 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ میں طاقتور ہو کے جو چرخہ کاٹوں گی وہ کمزور ہو جائے گی، اور کمزور رب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو کے چرخہ اپنی طرف کاٹے گی اور میں رہ جاؤں گی۔ تیسرا یہ ہے کہ دونوں اگر مضبوط قوت کی ہوئی تو دونوں جب برابر اس کو چلائیں گی چرخے کو، وہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ دونوں اگر مد مقابل چلائیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے، اس کے مد مقابل کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ورنہ جو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ نے فطرت کے اندر انسان کے، مسلمان کے نہیں، انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدائش اس کی فطرت پر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان کو خیر اور شر کی پہچان کرا دی ہے۔ انسان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور اللہ نے رکھ دیا ہے کہ وہ نیکی کو اپنائے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے، برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا فإنہا خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ انسان سے جو ایمان اللہ کو قبول ہے وہ اختیاری ایمان ہے۔ انسان سے اللہ جو ایمان قبول فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ اختیاری ایمان ہے، جو عقل و فہم اور سمجھ بوجھ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان بغیر کسی جبر کے قبول کرتے ہیں۔
اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات کی بہت سی چیزیں اور مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کا ایمان اجباری ہے، زبردستی جبری۔ کائنات میں لاکھوں کروڑوں جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، سوائے دو مخلوق کے انسان اور جن، ساری مخلوقات زبردستی جبری اللہ پر ایمان لانے پر مجبور ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ صرف انسان اور جن دو ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے اللہ کے شکر گزار بنو چاہے نافرمان بنو، اختیار دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ حکم ربانی کے تحت ساری مخلوقات سوائے ان دو کے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کسی مخلوق کے لیے سوائے ان دو کے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں اور نوری مخلوق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے ہیں اللہ کے بہت عبادت گزار، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے پہلے اپنی بات نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم انہیں ملتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو انہیں حکم دیتے ہیں وہ اس پر منعن عمل کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اوپر فرشتوں کا تذکرہ کیا، اب ساری کائنات کی مخلوقات وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں کی مخلوق ہے جو زمین کی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری، ومن عندہ، اور جو مخلوقات اس کے عرش کے ارد گرد ہے یعنی فرشتے، فرمائے لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ کی تسبیح وہ بیان کرتے ہیں اور وہ تسبیح بیان کرنے میں سست روی کا شکار نہیں ہوتے، سستی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی جبری اطاعت کرتے ہیں، ان کے اندر بدی کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمانوں اور زمین میں اور اس کی ساری مخلوقات جتنی بھی کائنات کے اندر ہے وہ سب کی سب اس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کے ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے، ہر چیز، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیح کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تمہارا عقل، تمہارا شعور اور تمہاری عقل اتنی طاقتور نہیں ہے کہ تم درختوں کی، پودوں کی، چرند پرند کی، ان کی تم تسبیح سن سکو، اللہ نے تمہیں اتنا شعور دیا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو ہر چیز زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے تابع فرما بردار ہے، اور جو کام اسے من جانب اللہ سونپا گیا ہے پوری طرح سے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ سورج، چاند، تارے، فصلیں وغیرہ وغیرہ تمام اشیاء اللہ کے مقرر کردہ قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی حقیقی معنوں میں تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ نور کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ جو آسمان پر اڑتا ہے وہ اللہ کی نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی بیان کرتا ہے. قد علم صلاتہ، اسے پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کیسے بیان کرنی ہے. تو فرمایا معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حضور اپنے اپنے انداز سے نماز نہ پڑھ رہی ہو. واللہ علیم بما یفعلون، اور ان کے بارے میں کاموں سے اللہ پوری طرح واقف ہے جو وہ کام کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی مرتبہ دکھایا گیا چڑی کو سجدہ کرتے ہوئے، گھوڑے کو سجدہ کرتے ہوئے، درختوں کو اور کئی چیزوں کو. اب تو سمجھنا آسان ہے، کاش اس انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے حضور یہ سجدہ کرنے والا بن جائے، اللہ کے حضور عبادت کرنے والا بن جائے. سورہ صاد کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت ہے یاد کیجئے. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ لگا دیا، ان کا تابعدار بنا دیا کہ شام کو بھی اور سورج نکلتے وقت بھی پہاڑ بھی جھومتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور وہ پرندے جنہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے. شام کے وقت آپ دیکھتے ہوں گے، آپ تو کم نظر آتے ہیں، پہلے جب آلود یعنی فضا صاف ہوتی تھی بالکل، تو جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے وہ گزرتے ہوئے شام کو نظر آتے تھے جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جب پرندے اکٹھا کر دیا جاتا ہے انہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو ان کا تابعدار بنا دیا، وہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور تسبیح وہی کرتا ہے جو اللہ کی ہستی پر ایمان رکھتا، جو اللہ کی ہستی پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی تسبیح وہی بیان کرتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی تمام مخلوقات سوائے انسان اور جن کے جبری طور پر اللہ کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، یعنی اللہ کے احکام کو من و عن تسلیم کرنے کی پابند ہے. ان سے کوئی نافرمانی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چونٹیاں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو پانی کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشکیزوں میں بچا کچا پانی ہے وہ اکٹھا کر کے لے آؤ. بس لوگ ایک برتن میں پانی اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا، اس برتن میں ڈالا اور پھر فرمایا حتی علی الطہور المبارک البرکۃ من اللہ. آؤ، حضور نے اس پانی سے کہا آؤ مبارک ستھرے پانی کی طرح اور اللہ کی طرف برکت ہے. بس وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری تھا. کیا خوش نصیب صحابہ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے نکلے ہوئے پانی کو پیا بھی، وضو بھی کیا، استعمال بھی کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. میرے بھائی بزرگ اور دوستوں،
فرمایا وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحًا الطَّعَامُ وَهُوَ يُوكَلُ، صحابہ کہتے ہیں کہ بس اوقات ہم کھانا کھاتے وقت کھانے میں سے تسبیح کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، ہر شے اللہ کی وحدانیت کی ایک دلیل بن رہی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے رب پر ایمان لائے، چاہے تو اپنے رب پر ایمان نہ لائے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ الحق من ربکم، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، دین اسلام، قرآن۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر کے کفر کی طرف چلا جائے، اب مرضی ہے تمہاری، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یعنی حق کے واضح ہونے کے بعد کسی کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم مسلمان ہو، واضح ہو گیا، مرضی ہے۔ البتہ جو شخص ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کی ہستی کو نہیں مان رہا، وہ اللہ کی ہستی کا انکاری ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو، یہ بات توجہ سے سنیے گا، ایمان کہتے ہیں اللہ کو ویسے ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا بتایا، اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ کو ویسے ماننا جیسے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماننے کا بتایا ہے، اللہ کو ایسے ماننا، اور اللہ کے رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا ہے، یہ ہے ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ میرے محبوب کو کیسے ماننا ہے، اور اللہ کو ایسے ماننا جیسے اللہ کے محبوب نے بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ مسلمان کی اپنی مرضی اور منشا کوئی نہیں ہے، اس کی خواہش کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ہر خواہش کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشا پر قربان کرنا ان کا حق سمجھتا ہے اپنے اوپر۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی واضح ہوا، آگے بات سمجھ کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ورنہ حضور کے دور میں چور کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے، زنا کرنے والے کو یعنی اس پر سزا نہ دی جاتی اسلامی، جرائم کرنے والوں کو اسلامی سزائیں ان کے لیے مقرر نہ ہوتی، ٹھیک ہے عمل کرے نہ کرے۔ اس آیت کا معنی بنتا ہے دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور پورے قرآن کریم کی دیگر آیات اس پر شاہد ہے۔ اس آیت کے شان نزول کو بھی سنیے، بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انصار کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو انصار جنہوں نے ویلکم کہا، ان کے کچھ لوگ پہلے یہودی تھے، پھر وہ بعد میں عیسائی بن گئے، پھر عیسائی بننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے۔ اب جب وہ مسلمان بن گئے تو یقیناً پورے گھرانے تو نہیں بنے ہوں گے، ایک بڑا آدمی مسلمان بن گیا، کسی کا بیٹا مسلمان بن گیا، کسی کا کوئی رشتہ دار، تو ان بڑوں نے زبردستی اپنی نوجوان اولاد کو مسلمان بنانے کے لیے زور ڈالا، ان پر زبردستی کی۔ جب ان پر زبردستی کی تو تب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دین کو قبول کرنے اور نہ کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اگر دین کو قبول کر لیا تو اب دین کے احکام پر پابندی کرنا لازم ہے، اب اپنی مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ ہاں البتہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور انصاف کے نفاذ کے لیے جہاد کرنا ایک الگ چیز ہے، جہاد ایک الگ چیز ہے، یہ جہاد دفاعی ہے، اور اللہ کی رٹ کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ریاست اسلامیہ میں کفار
ریاست اسلامیہ کے قانون کے تحت حفاظتی ٹیکس ادا کرتے ہوئے اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ریاست جب کسی فرد کو اس کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے بندوبست کر رہی ہے تو اس کا جزیہ دینا ذمیوں کے ذمے ہے۔ معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ کم کرنا ضروری ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو دور کرنا اسلام جو مملکت اسلامیہ ہے اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایسی بات جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کو دور کرے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، تاکہ وہ کیوں ضروری ہے یہ؟ تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے آپ کو قائم رکھے، اور مرضی سے چاہے یا پھر وہ چاہے تو اسلام میں داخل ہو کر عافیت میں آ جائے، یا چاہے تو وہ غیر مسلم بن کر اسلامی مملکت کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے پرامن اپنی زندگی کو گزارے۔ زور زبردستی سے کسی کو مسلمان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم اسلامی جو معاملات ہیں، جو شعار ہیں، ان کی توہین کرے یا ان کے خلاف کوئی بات کرے یا ایسا کوئی عمل کرے جس سے پرامن فضا خراب ہو رہی ہو، پھر اسلامی مملکت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا بندوبست کرے کہ وہ ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جس سے امن خراب ہو۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، بار بار آپ اس کو یعنی دین کی دعوت دیتے رہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن 1 سال کے بعد وہ خود اسلام لا کر مسلمان ہو گیا، اپنی مرضی سے اسے ہی قبول کیا گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ الگ ایک حکم ہے۔ مرتد کی سزا کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لہذا کوئی مسلمان کافر بن جائے تو بنے، زبردستی تو ہے نہیں، یہ نہیں۔ اس کا بھی ایک الگ دوسرے قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کا حکم ہے۔ کوئی مسلمان اپنی مرضی سے ہو، زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اب مرضی چلے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو اب اس کی سرزنش کی جائے گی۔ اب اسے پوچھا جائے گا، تو اسلام لایا تو اپنی مرضی سے تھا، اب تو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کی طرف گیا ہے، اب اسلام نے اس کے لیے قوانین مقرر کیے، اب اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کو موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ اسلام لاتا ٹھیک ہے، ورنہ اسے سزا دی جائے گی، اور سزا کون دے گا؟ حکومت دے گی، عدالتیں دیں گی اس کی۔ کیوں کہ مرتد کی سزا جو قتل ہے اس کا جبر و اکراه سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ اس طرح تو اسلام بالکل کمزور پڑ جائے گا۔ لوگ اور قرآن کریم کے اندر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفت فرمائی ہے کہ کوئی مسلمان پھر کیا کرے، دوسرا کوئی مذہب اختیار کر لے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ آمنوا بالذی انزل مع الذین آمنوا وجہ النہار، کہ جو قرآن پر ایمان والوں پر نازل ہو رہا ہے پہلے وقت میں اس پر ایمان لے آؤ، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب نے ایک طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کچھ لوگ مقرر کیے، ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو، صبح کے وقت نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آیا کرو، اور سارا دن گزرنے کے بعد پھر شام کو کہا کرو یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے جو سادہ لوگ مسلمان، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے نا، وہ آپ کو دیکھ کر کہیں گے یار یہ کی اہل کتاب یہود و نصارہ پڑھے لکھے جن کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، جب یہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے
جب یہ مطمئن نہیں ہے تو پھر واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ نہ ہو. لہذا اس سے لعلہم یرجعون، وہ جو مسلمان ہونے والے لینے لوگ ہیں وہ تمہیں دیکھ کر شام کو اسلام چھوڑ دیں گے، تم یوں کیا کرو. لعلہم یرجعون، وہ بھی اسے لوٹ جائیں گے. تو دین اسلام وہ سمجھیں گے کہ دین اسلام، وہ آپ کہہ دینا بھئی یہ دین اسلام صحیح دین نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ گئے ہیں، اور اگر یہ صحیح دین ہوتا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. اہل کتاب کا یہ رویہ پرانا ہے جو کہ درست نہیں ہے. ایک اسلامی ریاست میں کفر پر قائم رہتے ہوئے کسی بھی فرد کو رہنے کی اجازت ہے، وہ اپنے کفر پر قائم رہے، اپنی عبادت کرتا رہے. لیکن جب ایک بار کوئی مسلمان ہو گیا تو اب اس کو بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اب اس کے لیے انحراف کی کھلی چھٹی ہوئی تو پھر ریاست کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ناممکن ہو جائے گا، سارا نظام منہدم ہو جائے گا، جس سے نظریاتی انفشار اور فکری تباہی برپا ہو سکتی ہے اور اسلامی نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے. انسانی حقوق کے نام پر قتل و غارت اور چوری وغیرہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جو جرائم کرتا ہے اس کے لیے سزا مقرر ہے. اسی طرح آزادی کے نام پر اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جب مسلمان ہو گئے اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. مرتد کا قتل عین اسی طرح کا ہے جس طرح قتل و غاری اور اخلاقی جرم کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا انصاف ہے. گویا کہ مرتد کا قتل یہ کوئی ظلم نہیں ہے، نا انصافی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی قتل کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اسلامی سزا ملتی ہے تاکہ باقی معاشرہ پرامن رہ کر اپنی زندگیوں کو پرسکون اور پرامن گزار سکے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان بنانے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں اگر وہ مسلمان ہو چکا اب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں زور بھی ہے، زبردستی بھی ہے اور اس سے اب عمل کروایا جائے گا. تو اس لیے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے وہ اپنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. اب اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے عمل کرے چاہے عمل نہ کرے. یہ اختیار کافر کے لیے ہے کہ وہ چاہے اسلام قبول کرے چاہے اسلام نہ قبول کرے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اہل حق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. یہ پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر روز نت نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، روز کے طور پر ایک عجیب فتنے برپا ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے فتنے رونما ہوں گے، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر. اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دین اور دینداروں کے ساتھ جو اہل حق ہیں اپنا تعلق مضبوط رکھنا آپ اور میرے لیے ضروری ہے. اگر ہم اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھیں گے تو پھر ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. ایسے یعنی تحفے جو ایجنسیاں لانچ کرتی ہیں، ایسے عجیب لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ آ رہے ہیں کہ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ پتہ نہیں کتنا پڑھا لکھا ہوگا، اور وہ اندر سے سامنے 4 کتابیں رکھ کر بالکل کھوکھلا ہوتا ہے اور اس کا جو کام وہ صرف لوگوں کو دین سے دور، اللہ سے دور، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور صحابہ جیسی عظیم ہستیوں سے دور کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. جو لوگ اہل حق کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ کے نہیں رکھتے وہی لوگ ان کا شکار ہو کر وہ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں، اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو کمزور کر
کر دیتے ہیں، حالانکہ نقصان خود انہی کا اپنا ہوتا ہے۔ آیا کوئی شخص دین چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ تعلق کو توڑ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین چھوڑنے سے دین ختم ہو جائے گا، ہمارا دین چھوڑنے سے اللہ کی نعوذ باللہ حکومت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم دین پر کاربند رہیں گے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو یہ ہماری اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب بنے گا، اور اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو اس سے ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر کامل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ گفتگو منہیات قرآنی پر جاری رہے گی، کوشش کریں وقت پہ آ کے سنیں گے، انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔